أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين خاران عزیز عشرہ کرامت کی دوسری نشست کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ایک سوال ہے. ذرا ایک لہجے کے لیے رکیے گا اور محاسبہ کیجیے گا کہ اگر آپ کو چوائسیز ملیں کہ آپ کو لوگوں کی اٹینشن چاہیے یا اللہ کی رضا، تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ انتخاب کرنے سے پہلے بھی تھوڑا سا سوچنا ہے کہ اب تک کی زندگی میں ہم ان دو میں سے کس آپشن کا انتخاب کرتے آئے ہیں، اور آگے اس عشرہ کرامت میں چونکہ ہم نے بدلنے کا ارادہ کیا ہے تو کس کا چناؤ کر کے، کس کا انتخاب کر کے ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے. آج کی عشرہ کرامت کی دوسری نشست جس کا موضوع حیا ہے. کل ہم نے کرامت پر بات کی تھی کہ کرامت کیا چیز ہے، اور عشرہ کرامت میں ہم کس طرح سے خود کو اس کرمنا، یعنی جو خدا نے کہا کہ ہم نے عزت دی ہے انسان کو، بنی آدم کو، اس کو کیسے واپس لوٹا سکتے ہیں، واپس پا سکتے ہیں. آج ہم بات کریں گے دوسرے قدم کی، وہ ہے حیا. حیا آج کے دور میں سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے، اور اس نشست میں ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ حیا پر بات کریں گے کہ حیا جو ہے وہ کمزوری ہے عورت کی یا عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے. قرآن عزیز، آج حیا کا نام آتے ہی لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کمزوری کا، پسماندگی کا، قدامت پسندی کا. لیکن کیا واقعی حیا کمزوری ہے یا یہ عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے؟ آئیں آج مل کے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں. لیکن عزیزان، صرف جذبات سے نہیں بلکہ قرآن، سیرت اور اپنی زندگی کے آئینے میں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حیا ہے کیا؟ حیا صرف لباس کا نام ہے؟ حیا صرف پردے کا نام نہیں. حیا ایک کیفیت ہے، ایک احساس ہے، ایک اندرونی گائیڈ ہے جو انسان کو ہر چیز سے روک دیتا ہے جو بھی اللہ کو ناپسند ہے. حیا وہ آواز ہے جو دل کے اندر سے کہتی ہے یہ مت کرو، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. خاران عزیز، اگر یہ آواز زندہ ہو تو انسان کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور اگر یہ آواز مر جائے تو پھر انسان ہر حد پار کر جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ جس کے اندر حیا ہو وہ خود بخود اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. عزیزان، ہم کنیزان زہرا و زینب بننا چاہتی ہیں. ہم جناب فاطمہ معصومہ کم کی کرامت سے مستفید ہونا چاہتی ہیں. ہم کریمہ اہل بیت کی پیروکار بننا چاہتی ہیں. تو ذرا اپنی سرداروں کی سیرت کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس عظیم ہستی کی زندگی کو کہ جنہیں پوری کائنات کی عورتوں کو سردار کہا جاتا ہے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان کی زندگی کا ایک واقعہ، اور وہ واقعہ ہمیں حیا کی انتہا دکھاتا ہے. ایک نابینا شخص ان کے گھر آیا. ظاہری طور پر وہ انہیں دیکھ نہیں سکتا، مگر بی بی کیا فرماتی ہیں؟ بی بی فوراً سے پردے میں چلی جاتی ہیں، اور جب رسول خدا پوچھتے ہیں کہ بیٹا وہ تو آپ کو دیکھ نہیں سکتا، تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ بابا جان، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں اور وہ خوشبو محسوس کر سکتا ہے. ذرا غور کریں ایک لحظے کے لیے، یہاں صرف ظاہری پردے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر احساس حیا کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ لیول ہے جہاں پہ انسان صرف ظاہر نہیں بلکہ اپنے احساسات، اپنی موجودگی، اپنی تاثیر تک کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہماری حیا صرف لوگوں کے سامنے ہے
یا ہم اکیلے میں بھی وہی ہیں جو سب کے سامنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اصل جو حیا ہے وہ وہی ہے جو خلوت میں انسان کو گناہ سے روکے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ، جب بی بی نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ یا علی، جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے جسم کا جو ساخت ہے وہ ظاہر نہ ہو، یعنی تابوت میں میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ یہ وہ حیا ہے جو زندگی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہ شعور ہے جو انسان کو آخری لمحے تک اپنی عزت کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے۔ خوران عزیز، ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنی باؤنڈریز نہیں بنا پا رہے، اور ہماری سردار بی بی جو موت کے بعد بھی اپنی حیا کی فکر کر رہی ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کنیزان زہرا و زینب میں یہ فرق کیوں ہے؟ کنیزیں تو اپنے آقا، اپنے سردار کے نقش قدم پر چلتی ہیں، ان کے بتائے ہوئے قول فرامین، ان کے بتائے ہوئے جو حکم ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو کردار ہے، اس کے مطابق خود کو ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر کی حیا کمزور ہو چکی ہے۔ جناب بی بی معصومہ کم کی سیرت کو دیکھیں، ایک ایسی بیٹی جو امام موسیٰ کاظم کی تربیت میں پلی۔ امام موسیٰ کاظم کون؟ جن کی زندگی صبر، عبادت اور تقوی کی مثال ہے۔ اسی تربیت کا قرآن عزیز اثر تھا کہ بی بی معصومہ کم کی زندگی میں حیا اور علم دونوں جمع ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام کاظم علیہ السلام گھر پر موجود نہ ہوتے تھے تو لوگ سوالات لے کر آتے، اور بی بی فاطمہ معصومہ کم سے بی فاطمہ معصومہ کم جو ہیں وہ پردے کے پیچھے سے ان کے جوابات دیا کرتی تھی۔ ذرا اسی منظر کو تصور کیجئے کہ ایک طرف علم ہے، دوسری طرف حیا ہے، نہ کوئی نمود، نہ کوئی نمائش، نہ کوئی شہرت، مگر اثر ایسا کہ امام نے خود فرمایا کہ ایک باپ اپنی بیٹی پر فخر کر رہا ہے۔ ایک باپ کہہ رہا ہے کہ باپ قربان جائے اپنی بیٹی پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی حیا کو سیکریفائز نہیں کیا، بلکہ اس نے اسے اپنی طاقت بنایا۔ یہاں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے اس گفتگو کو کتنی توجہ سے سنا ہے، ایک سوال: حضرت فاطمہ زہرا کے نابینا شخص والے واقعہ سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ صرف ظاہری پردہ کافی ہے؟ عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے؟ حیا صرف دوسروں کے سامنے ضروری ہے؟ حیا احساس اور نیت کا نام بھی ہے۔ آپ کو کیا سمجھ آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ دوسرا سوال: حضرت معصومہ کم علیہ السلام کی زندگی سے حیا کا کون سا پہلو نمایاں ہوا ہے؟ ان کی حیا کا کون سا پہلو نمایاں ہے؟ صرف گھر میں رہنا کافی ہے؟ علم اور حیا کا امتزاج ملا ہے آپ کو، یا لوگوں سے دوری، یا پھر خاموشی؟ یہ لازمی اس کا جواب دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، جو یہ ظاہر کرے گا کہ آپ کتنی غور سے سن رہی ہیں اور کس قدر یہ چیزیں آپ کے فہم میں جو ہے آ رہی ہیں، اور آپ ان چیزوں کو قبول کر رہی ہیں۔ سلامت رہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے نتیجے کی طرف۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یا ہم تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کرتے ہیں، پہلے خود احتسابی کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کہ اگر تم نظر نہیں آؤ گی تو تم کچھ نہیں ہو، اگر تم دکھاؤ گی نہیں تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، مائیں بچیوں کو ٹرین کر رہی ہیں، تمہارا ہیئر سٹائل، تمہارے کپڑے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کمیونیکیٹ کرنا، جتنا میرا بیٹا تم ظاہر کرو گی اتنا تم اچھی لگو گی۔ جو بچیاں پردہ کرتی ہیں، چادر لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ تم اٹریکٹیو نہیں ہو اگر تم پردہ کرتی ہو، تمہاری پرسنالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے، تم ایسے بیٹھا کرو، ایسا لباس پہنا کرو، یہاں سے تھوڑا تنگ ہو، یہاں سے ننگا ہو، فلاں ہو فلاں ہو، میں کیا کیا بتاؤں آپ کو۔
آپ بہترین جانتی ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آج ہم خود اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیسی ٹریننگ دے رہے ہیں ان کو۔ مگر اہل بیت علیہم السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل ویلیو کس میں ہے؟ چھپنے میں ہے۔ اصل عزت کس چیز میں ہے؟ محفوظ رہنے میں۔ جو چیز جتنی چھپی ہوتی ہے وہ اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے۔ سونا زمین کے اندر ہوتا ہے اور ہیرا مٹی کے نیچے ہوتا ہے، اور جو چیز سستی ہوتی ہے وہ ہر جگہ بکھری ہوئی ملتی ہے۔ تو آج ہمیں خاران عزیز فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں قیمتی بننا ہے یا عام بننا ہے، ہمیں ویلیویبل خود کو بنانا ہے یا چیپ بنانا ہے۔ خاران عزیز، آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمیں بولڈنس کے نام پر ایکسپوئر سکھایا جا رہا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے خود کو ایکسپریس کرو، خود کو دکھاؤ، خود کو سامنے لاؤ، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ جب انسان خود کو سب کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، لوگ اسے ایک آبجیکٹ کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں، اس کی عزت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہی انسان جو ہے وہ اٹینشن کے لیے مزید کمپرومائز کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا سائیکل ہے خاران عزیز جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، کوئی اختتام نہیں ہے۔ حیا ہمیں اس سائیکل سے بچاتی ہے، اس فتنے سے بچاتی ہے۔ حیا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، اور وہ باؤنڈریز کیا ہیں یہ بھی ہمیں حیا بتاتی ہے، ہمیں کس حد تک جانا ہے، ہمیں کہاں رک جانا ہے۔ حیا ہمیں سیلف رسپیکٹ دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر حیا ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، کیونکہ اللہ حیادار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ عزیزان، اب سوال ہے خود احتسابی کا۔ ہم اپنی زندگی میں حیا کو کیسے لائیں؟ ہم نے خود احتسابی کی، جھنجھوڑا خود کو، اب حل کی طرف آئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں حیا کو کیسے لائیں، کیسے اپنی اس آلودہ نفس کو جناب فاطمہ زہرا، جناب زینب، جناب معصومہ کم کے پیروکار بنائیں، کیسے اس آلودہ نفس کو ان بیبیوں کا پیروکار بنائیں۔ عزیزان، سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت بدلنی ہوگی۔ جیسے آج کی نشست کے آغاز میں ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ کس کو سلیکٹ کریں گے، کس کا انتخاب کریں گے، لوگوں کی اٹینشن کو یا خدا کی رضا کو؟ تو سب سے پہلے نیت بدلنی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے، لباس پہننا ہے، باہر جانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، دوستیاں بنانی ہیں، تعلقات قائم رکھنے ہیں، تعلقات توڑنے ہیں، کس کے لیے، اس کا انتخاب کرنا ہے۔ خود احتسابی کے بعد حل عشرہ کرامت کے اس دوسرے دن حیا کو پانے کا ہمیں اپنی نیت بدلنی ہوگی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے یا اللہ کے لیے۔ پھر ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی عادات کو دیکھنا ہوگا، ہماری ڈریسنگ کیسی ہے، ہماری گفتگو کیسی ہے، ہمارے سوشل میڈیا پیج کیسے ہیں، چینل کیسے ہیں، کس طرح کی پوسٹ ہم شیئر کرتے ہیں، کیا یہ سب ہماری حیا کے مطابق ہے؟ عزیزان، اگر نہیں تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ تبدیلی لانی ہوگی۔ ایک دن میں سب کچھ نہیں بدلے گا، مگر ایک قدم سے آغاز ہو جائے گا، اور وہ قدم آج اٹھائیں، عشرہ کرامت سے خود کو باوقار بنائیں۔ آج مل کے ہم ایک چھوٹا سا ایک اور عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی حیا کی حفاظت کریں گے۔ کل ہم نے عہد کیا تھا کرامت کے حوالے سے کہ ہم اپنی عزت کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے وقار کی حفاظت خود کریں گے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے حیا کی حفاظت کریں گے،
ہم اپنی عزت کو سستا نہیں ہونے دیں گے، ہم خود کو دنیا کے سامنے نہیں رکھیں گے، بلکہ اسے اللہ کے لیے محفوظ رکھیں گے۔ اور عزیزان یاد رکھیں، جو عورت خود کو بچاتی ہے اللہ اس کی خود حفاظت کرتا ہے۔ عزیز جان، کیونکہ ہم تدبری ساتھی ہیں، تفکری ساتھی ہیں، آج کی نشست میں آج کی نشست کے آخر میں ایک چھوٹا سا سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اگر آج حضرت فاطمہ زہرا ہمیں دیکھیں تو کیا وہ ہمیں اپنی بیٹی کہنے پر فخر محسوس کریں گی؟ اگر حضرت معصومہ کم کہ جن کی ہم نے ولادت کل منائی ہے اور جن کی وجہ سے ہم یہ عشرہ کرامت منا رہے ہیں، اگر وہ ہمیں دیکھیں تو کیا وہ ہمیں اپنی پیروکار کہیں گی؟ یہ ایک سوال ہے، خود سے کریں، تنہائی میں کریں۔ آئیں سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حقیقی حیا عطا فرما، ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق دے، ہمیں حضرت فاطمہ اور حضرت معصومہ کم کی بہترین کنیزیں بنا، ہمیں خود کو پاکیزہ اور باوقار رکھنے کی توفیق عطا کر، جس طرح سے ہماری سردار پاکیزہ و باوقار ہیں۔ اے میرے خدایا ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمانا۔ اسی دعا کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے آپ کی سوچ کو متحرک کرنے کے لیے۔ آج کے دور میں بولڈنس کے نام پر کیا فروغ دیا جا رہا ہے؟ کس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے؟ علم کو، عبادت کو، سیلف ریسپیکٹ کو، یا پھر ایکسپوئر کو یعنی نمائش کو؟ خود احتسابی کریں اور اس سوال کا جواب دیں۔ والسلام، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی عشرہ کرامت کی تیسری نشست میں۔